آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنانے کی کیا وجہ ہوگی؟ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ وہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سراقہ بن مالک کے جب وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ پر حملہ کرنے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے نکلے تھے، لیکن ان کا گھوڑا اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا تھا اور انہوں نے توبہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہو گیا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے مال غنیمت کے ساتھ پہنچ گئے تو سراقہ بن مالک نے مطالبہ کیا کہ ان کو دیے جائیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے سراقہ بن مالک کو خود بلا کر یہ کنگن ان کے حوالے کیے۔ تو فرمایا جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، لیکن بادشاہوں کے لیے یہ ایک اعزاز اور ایک شان ہوا کرتی ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت کے اندر اور سورہ فاطر کے اندر یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ یہ کنگن چاندی کے بھی ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔